اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کو تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ دین کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی۔ اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبود کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے۔ وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ یہ قرآن کریم کی انتہائی مشہور آیت الکرسی ہے۔ اس کے بارے میں احادیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض و نماز کے بعد جو اذکار مسنونہ پڑھا کرتے تھے، اس میں ایک آیت الکرسی بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ پوچھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے ایک کوہان اور بلندی ہے، اور قرآن کے جو کوہان اور بلندی ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس لیے کہ اس آیت میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید، اللہ کی صفات کو بیان کیا، اور شرک کی جڑ کاٹنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت میں اور بھی بہت ساری روایتیں اور بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ جیسے 3 صحابہ کرام کے واقعات ملتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت کعب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاملہ ملتا ہے کہ ان کے پاس کھجوریں تھیں ایک تھیلے میں، تو ان کو روزانہ محسوس ہوا کہ کچھ کھجوریں کم ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے جب پہرے داری کی تو دیکھا کہ ایک جانور لڑکا نما آیا اور اس میں سے کھجوریں لے رہا ہے۔ آپ نے اسے پکڑ لیا تو اس نے ان سے کہا کہ تم مجھ کو چھوڑ دو۔ تو کہا تم کیوں لے جاتے ہو؟ اس لیے بولے تم صدقے پہ حریص ہو، اور میں غریب جنوں میں سے ایک گھر کے لیے لے جا رہا ہوں۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ 2 مرتبہ یہ واقعہ ہوا، تیسری مرتبہ آپ نے پکڑا اور اس کے بعد کہا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا میں تم کو ایک بہت بڑی بات بتاتا ہوں، اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ دو تو اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت، اس چیز کی حفاظت کے لیے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، فطرے کا جو گیہوں، جو اناج آیا تھا،
اس کی نگہبانی پر آپ کو متعین کیا گیا۔ رات کے وقت تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور تھیلے میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے جھولے میں اس کو بھرنے لگا، آپ نے اسے پکڑ لیا، وہ معافی مانگنے لگا اور اس کے بعد کہتا ہے میں عیال دار ہوں، یہ بخاری وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، کہا میں عیال دار ہوں، بچوں والا ہوں، غریب آدمی ہوں، مجھ کو چھوڑ دو، آئندہ اس قسم کا جرم یا گناہ نہیں کروں گا۔ آپ نے رحم کہا کر کے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا ہوا صبح؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی اس نے اپنی مجبوری ظاہر کی تو میں نے چھوڑ دیا، واقعہ بیان کیا۔ دوسرے روز پھر یہی ہوا، پھر وہ معافی تلافی کرنے لگا، پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ تیسرے روز آپ نے پکڑ کر کے کہا اب میں نہیں چھوڑوں گا تجھ کو، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تم کو ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں کہ جس کے پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ جنوں سے تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنا ایک نگہبان، ایک محافظ متعین کر دے گا۔ اور پھر اس نے بتایا آیت الکرسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے دریافت کیا اور آپ نے پورا واقعہ بیان کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کذاب اور جھوٹا شیطان تھا، لیکن اس نے یہ بات درست کہی، اس نے یہ جو بات کہی آیت الکرسی پڑھنے والی، یہ درست بات کہی۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں احادیث میں اس آیت کے سلسلے میں موجود ہیں۔ یہ آیت توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، آیت الکرسی کا پہلا جملہ ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اس کا مطلب سب سے سچی بات یہی ہے۔ اب اگر کسی اور کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ وہ معبود ہے تو مخلوق کہہ رہی ہے، وہ غلط بات ہے۔ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اس نے کہا کہ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اس بات کی شہادت دیتا ہے اللہ، شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ملائکہ والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اور اہل علم اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اسی لیے کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو معبود ماننا، اللہ کے حکم کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اور سب سے سنگین جرم شریعت اسلامیہ کا اسے قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے کلام اتارا، انبیاء کرام کو نازل کیا، انبیاء کرام کو محفوظ کیا اور ان کے اوپر وحی نازل کی، اور ہر نبی کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہر کسی نے اپنی قوم سے آ کر کے کہا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں، کسی اور سے مانگنا نہیں، کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، عطا کرنے والا، تمام چیزوں سے نجات دینے والا کسی اور کو نہیں ماننا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، آپ قرآن پڑھیے مختلف پیرائے میں بندوں کو سمجھایا ہے۔ کہیں واقعات کے تناظر میں آپ کو ملے گا، کہیں احکامات کے تناظر میں، کہیں سیدھا سیدھا دلیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ انبیاء کرام مشکلات میں پڑے، تکلیف میں پڑے، مدد کے لیے، شفا کے لیے کس کو پکارا؟ حضرت ایوب علیہ السلام برسوں بیمار رہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس کے سوا کوئی نہیں ہے شفا دینے والا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کس نے نمرود کی آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا؟ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے مشکلات سے نکالنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انبیاء کرام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اذکار بتائے ہیں، جتنی دعائیں بتائی ہے، معمولی سے معمولی چیز بھی اگر مانگنا ہے اللہ سے، اگر راضی کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، چھوٹی سے چھوٹی دعائیں بتائی۔ اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی بالکل آخری روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو کلمات ایسے نہ بتا دوں، حبیبتان الرحمن ثقیلتان فی المیزان،
خفیفتان علی اللسان، خفیفتان علی اللسان جو زبان پر بہت آسان ہے، حبیبتان علی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہے، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان پر بہت وزنی ہے، کون سے؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جو شخص 1 مرتبہ کہتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں درخت لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل شخص وہ ہے جو 100 مرتبہ سب سے افضل عمل کرنے والا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اس سے افضل کوئی نہیں ہے الا یہ کہ اس سے زیادہ پڑھے۔ یہ تمام کلمات پڑھ جائیے، اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، سید الاستغفار اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس میں پڑھیے، یہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں، عبادت میں تمام چیزیں داخل ہیں، رکوع سجدہ قیام سب۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قل، کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا و مماتی میری زندگی میری موت، اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے، للہ رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ الا للہ الدین الخالص، خالص اللہ کے لیے عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اس کے سوا، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ بالکل اکیلا ہے، کسی بھی ذرے کے برابر چیز کی پیدائش میں کوئی اس کا ساتھی اور شریک بھی نہیں ہے، نہ اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، یہیں پر رک کر آدمی غور کرے، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی معبودان باطل ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے، جن کو پکارا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، وہ زندہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو ایک روز ختم ہو جانا ہے، وہ ہمیشہ سے، وہ زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، سب چیز عدم سے وجود میں آئی، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، اسی ایک چیز پر اگر تولا جائے جو پہلے تھا نہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کائنات کیسے چل رہی تھی، اور جو اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اپنے آپ کو زندہ نہیں رکھ سکا، وہ کیسے کیا معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، قیم ہے، قیم، لا الہ الا هو الحی القیوم، سب چیز کا تھامنے والا، یہ وسیع و عریض آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ تمام کے تمام کو ایک گردش دے کر کے اس میں چلانے والا تمام چیزوں کو، کون ہے اس کے علاوہ؟ بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی معبودان باطل اگر ہم اور آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ اگر اپنی ایک مخلوق کو حکم دیتا ہے اور وہ مخلوق اگر بفر جاتی ہے، جیسے مثلاً ہوا، پانی، تو اس کے سامنے یہ خود نہیں رک سکتے، لیکن یہ تمام مخلوقات اللہ کے حکم کے تابع ہے، وہ قیم، ہر چیز کو سنبھالنے والا، ہر چیز کو پالنے والا، ہر چیز کو، وہ قیم بھی ذات ہے، ہر چیز کو سب کا تھامنے والا۔ لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آئے اور نہ نیند، اونگ اور نیند یہ بہت بڑی چیز ہے، دونوں، ہر چیزیں بڑی ہے، اس میں آیت الکرسی میں غور کرتے جائیے، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، نیند جو ہے موت کی بہن ہے، اور نیند سے چھوٹی چیز ہے اونگ۔ اگر ایک آدمی کو اونگ آتی ہے، آدمی غور کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر ہو رہی ہے، خطاب ہو رہا ہے، بڑی پرسکون مجلس، آدمی کو نیند آ جاتی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک آدمی کو اونگ آتی ہے تو اس کی اپنی باڈی جو ہوتی ہے وہ اپنا بدن نہیں سنبھال پاتا، گر جاتا ہے، یعنی گرنے لگتا ہے، پھر وہ سمجھ جاتا ہے۔ اونگنے پر آدمی اپنے بدن پر کنٹرول نہیں کر سکتا، دوسرے پر کیا کنٹرول کرے؟ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، اونگنے والا معبود نہیں ہو سکتا، سونا اس کے آگے کی چیز ہے، اونگنے والا معبود نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ مثلا ایک آدمی ہے ڈرائیور، اس کے ساتھ آپ ایک بڑی گاڑی ٹاٹا سومو جس کو کہتے ہیں، یا انگر ونگر وغیرہ جو بھی گاڑی ہے، اس میں آپ بیٹھ جائیے، یا بس وغیرہ ہے، اب اگر اس میں وہ چلا رہا ہے تو اس میں کتنی سیٹیں بیٹھی ہوئی ہے؟ کسی میں 8، کسی میں 10، کسی میں 40، 50۔ اگر وہ ڈرائیور گاڑی چلاتے چلاتے اونگ جائے تو کیا ہوگا؟ اور بھرپور ٹرافک کو دونوں طرف سے گاڑیاں آ رہی ہے تو کیا ہوگا؟
یہ گاڑی جا کر کے کسی جگہ ٹھوکے گا اور وہ لوگ جو مالیگاؤں سے نکلے ہیں بامبے جانے کے لیے یا ناسک یا دھولیا یا اندور جانے کے لیے، وہ بجائے وہاں جانے کے راہیے ملک عدم ہو جائیں گے، ان کا منزل اب وہ شہر نہیں قبرستان۔ تو اونگنے والا ایک چھوٹی سی بس، ایک چھوٹی سی کار اور ایک چھوٹی سی سواری چلاتے ہوئے اگر اونگ جائے تو زندگیاں موت میں تبدیل ہو جائے، سب کچھ بدل جائے، سب ختم ہو جائے۔ بھلا اس کائنات کو چلانے والا اگر اونگے گا تو کیا ہوگا؟ یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ثوابت، قیم بالذات، جس کو کبھی اونگ نہ آئے وہ آگے۔ اب دیکھیے جتنے بھی لوگوں کو پکارا جاتا ہے، جتنے لوگوں کو بھی معبود مانا جاتا ہے، یہ اونگ رہے۔ جب اونگ رہے ہیں تو ان کو خود کا ہوش نہیں ہے، اپنی گرفت میں اگر کوئی چیز ہے تو ان کی گرفت سے نکل جاتی ہے۔ اب اس سے آگے کی چیز ہے موت، اس سے آگے کی چیز ہے، معاف کیجئے گا، نیند۔ اس سے آگے کی چیز نیند۔ یہ کیا چیز ہے؟ نیند جب آدمی کو آتی ہے تو اپنے جسم پر بھی اس کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کا لیٹا ہوا ہے، ابھی بھی وہ سویا نہیں، یہ ٹانگ کھڑی ہوئی ہے، لیکن جب اس کو نیند آتی ہے تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں دھیرے 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 آہستہ آہستہ اس کا پیر گر جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی آدمی کو کہ چل رہا ہے اور سو رہا ہے؟ ایسا تو ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی آدمی کو نیند آتی ہے اس کا بدن زمین پر گر جاتا ہے۔ زمین پر بدن کو چھوڑ دینا، اب وہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، اگر اٹھایا ہوا ہے کسی چیز کو پکڑا ہوا ہے، نیند آئی تو ہاتھ گر جاتا ہے۔ اپنے وجود کو سونے والا سنبھال نہیں سکتا، اس کے اپنے وجود کو چلا نہیں سکتا، عام حالات میں جو کام ہے وہ کر نہیں سکتا، تو دوسرے کے وجود کو کیا سنبھالے گا؟ خالق وہ جسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے۔ اچھا، نیند آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نیند آنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے قریب کی چیزوں کا اپنے جسم کے ساتھ ساتھ ہوش نہیں لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو ٹوٹنے کی جو ہے، نواقض وضو جس کو کہا جاتا ہے، جو وضو توڑنے والی چیز ہے، اس میں سے ایک ہے ایسی نیند جو آدمی کو ہوش سے بیگانہ کر دے گے۔ کیونکہ آدمی کا ہاتھ کدھر جاتا ہے، اس کو نیند میں اس کا ہوش نہیں ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ پیر کدھر جائے۔ ایسی نیند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے عظیم ذات، امام الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا سردار، سب پر فضیلت دی آپ کو، اور اس کی بے شمار دلیلیں پیچھے اس سلسلے میں کچھ گفتگو ہو چکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک غزوے سے، غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے۔ غزوہ تبوک سے لوٹتے ہوئے ایک مقام پر صحابہ کرام نے، غزوہ تبوک جو ہے، اس غزوے میں جب اللہ کے نبی نکلے تو 23 سالی کے دور سے گزرے تھے لوگ، اور پھلوں کے پکنے کا ٹائم تھا، اور بڑی شدید گرمی تھی، اور بہت ہی مشکل سفر تھا۔ عام طور سے جب کسی سفر پر، غزوے پر اللہ کے نبی نکلتے، جانا اگر مشرق میں ہو جائے تو آپ اشارہ کرتے مغرب کا، اس لیے کہ آپ کی شدید خواہش یہ رہتی تھی کہ دشمن کو بے خبری میں ڈالے ہوئے اور قتال اور جنگ کی نوبت کم سے کم آئے، قتال کم سے کم ہو۔ انتہائی امن پسند تھے، اس لیے میدان جنگ کے جو قوانین اسلام نے بیان کیے ہیں آپ پڑھیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کا جو فوجی ہے وہ ہتھیار رکھ دے تو اسے قتل نہ کرو، عورتوں کو، بچوں کو نہ مارو، سایہ دار اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹو، جو لوگ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت گاہوں میں، ان کو باز پرس نہ کرو۔ آج کے دور میں دیکھیے جہالت کا کیا عالم ہے، ہستی کھیلتی بستیوں پر، ابھی فی الحال جنگ جاری ہے، ہستی کھیلتی بستیوں پر بمباری کی جاتی ہے، یہ جہالت ہے۔ بے گناہ شہری جن کا اس سے جنگ سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ میدان جنگ میں آپ کے خلاف کوئی ایکشن میں ہے، آپ کے خلاف کوئی ہتھیار چلا رہے ہیں، نہ آپ سے وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ تو دو سربراہوں کا کسی بات میں تال میل نہ ہونے پر میدان جنگ میں آپ چلے گئے، جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آج جہالت کا یہ عالم ہے، درندگی اور سفاکی کا یہ عالم ہے کہ ہنستے کھیلتے گھروں کو اجاڑ دیا جاتا ہے، معصوم بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کو ترقی مانا جاتا ہے۔ جنگی قوانین جو اسلام نے دیے ہیں، ان قوانین میں عوام کی نہیں، فوجیوں کی بھی جان کی حفاظت کے ضابطے موجود ہیں۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے بارے میں بالکل واضح طور پر بیان کر دیا کہ ہم کو تبوک کا سفر درپیش ہے۔ آپ واپسی میں جب آ رہے تھے تو بڑا مشکل سفر تھا، بڑا مشکل، اور اس میں ایک حادثہ بھی پیش آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔
وہ انشاءاللہ العزیز کسی موقع پر اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ 18 مرتبہ جو آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں سے غزوہ تبوک سے لوٹتے وقت بھی ایک معاملہ جو ہوا تھا وہ یہ تھا۔ تو صحابہ کرام نے سفر بڑا تھکا دینے والا مشکل سفر تھا، ایک درخت کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو خالی کر دیا کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آپ کو خلل انداز نہ ہو، آپ تنہا یہاں آرام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار درخت سے لٹکائی اور آپ لیٹ گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ کی نیند دیگر لوگوں سے بالکل الگ تھی، کیونکہ ایک مرتبہ آپ نیند میں سے اٹھے اور اٹھ کر کے نماز پڑھنے لگے تو حضرت عائشہ نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا معاملہ یہ ہے، میری آنکھ سوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے۔ اور صحابہ کرام سے آپ نے کہا کہ میں تم کو ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں جیسے آگے، آپ کا معاملہ دوسرے انسانوں سے الگ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ ایک شخص جو بڑے دنوں سے اس بات کے انتظار میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دیکھے اور آپ کا معاملہ ختم کر دے گا، اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کے تلوار اپنے قبضے میں کر لی۔ اس نے اپنے قبضے میں تلوار کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ تلوار آپ کے دشمن جو آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہے اس کے ہاتھ میں۔ ذرا سا یہیں پر رک کر کے سوچئے، کائنات کا امام، اللہ کا سب سے برگزیدہ بندہ، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگی، آپ کی تلوار دوسرے کے ہاتھ میں چلی گئی، آپ کا اختیار نہیں رہا آپ کی تلوار پر۔ لوگ مرنے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو اختیار ہے، یہ کر دے ہوئے وہ کر دے ہوئے، زندہ نبی آنکھ لگ گئی، امام الانبیاء، سب سے عظیم ذات، اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے۔ خیر، اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے بتاؤ تم کو کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ اس واقعے میں بے شمار اسباق موجود ہیں، بڑے اطمینان سے جواب دیا اللہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جواب دیا تو ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ فرشتے نے آ کر کے اس کے سینے پر مارا اور وہ گر گیا۔ آپ نے جھپٹ کر کے تلوار اٹھائی اور اس سے پوچھا بتا تجھ کو کون بچائے گا؟ وہ جانتا تھا کہ میں جس کے مقابل ہوں یہ رحمت للعالمین ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو جو تلواریں لے کر ان کے دروازے پر بیٹھے تھے سب کے بارے میں کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں۔ وہ تمام اکابر مجرمین جو بدن کے کپڑوں پر گھر بار تجارت کاروبار رشتے سب چھوڑ کر کے نکلنے پر مجبور کیا تھا، وہ سب کو معاف کر چکے تھے، کیونکہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے آپ اس واقعے میں غور کیجئے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کون بچائے گا؟ اللہ۔ تو نبی کو ماننے والا کون کہے گا؟ کیا کہے گا؟ اللہ ہی کہے گا نا، کہ کسی اور کا نام لے گا اور کسی اور کا نام لینے والا۔ اب ذرا سا آگے بڑھ گئے اسی واقعے میں، مشرک سے جب اللہ کے نبی نے پوچھا بتا تجھ کو کون بچائے گا، تو کس کی طرف اشارہ کیا اس نے؟ رسول اللہ کی طرف۔ تو جو رسول اللہ کی طرف اشارہ کرے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشرک۔ وہ مشرک تھا جو زندہ نبی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں مشرک، کیونکہ وہ مشرک تھا، اس لیے اس نے زندہ نبی کی طرف۔ جو مردہ ولی کی طرف اشارہ کرے بچانے والا ہے، وہ اس کو کیا کہیں گے؟ جو زندہ نبی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اسے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ذرا سا غور کیجئے، یہ روایتیں مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور نبی کو ماننے والا کس کی طرف اشارہ کرے گا؟ نبی نے جدھر کیا اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا وہی ہے بچانے والا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تم کو تکلیف دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بچا نہیں سکتی، اور اگر اللہ بچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے تم کو مار نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود سے نہیں بچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود سے دریا نہیں پار کیے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے خود سے نہیں نکلے۔ اللہ کے نبی کو تلواروں کی سائے میں اللہ نے نکالا،
انبیاء کرام جو اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے تھے، جب وہ مصیبت میں آئے تو انہیں کس نے بچایا؟ ان سے کم درجے کا آدمی کہتا ہے میں خود بھی بچتا ہوں اور مجھ کو دوسروں کو بھی استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ انبیاء کرام کی اس میں یہ سبق، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اکثر واقعات قرآن کے پڑھیے۔ قرآن دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے۔ انسانی سائیکالوجی اور نفسیات پر جتنی زبردست و کتاب قرآن مجید ہے، دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کا سبجیکٹ تو انسان ہے، اس لیے انسان کی سائیکالوجی اتنے زبردست انداز میں بیان کی گئی ہے اس کتاب میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ میں اکثر پیش کرتا ہوں۔ یہ عقیدہ دیکھیے، آپ کے سامنے آپ کا بیٹا موجود ہے، کہتے ہیں ارکب معنا ہے میرے بیٹے، آجا کشتی میں سوار ہو جا، کیا کہتا ہے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، آج اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، یہ گفتگو چل رہی ہے، وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، ایک موج آئی اور اس میں غرقاب ہو گیا۔ زندہ نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، یہاں لوگوں نے عقیدہ بنایا ہے کہ مردہ بچاتا ہے۔ قرآن عقیدہ دے رہا ہے زندہ نبی کس کو؟ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، بچانے والی ذات اس کی ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی کے بیٹے، جب آپ کی وفات ہوئی آپ انتہائی غمزدہ ہوئے، القلب یحزن والعین تدمع، آنکھیں اشکبار ہے، دل غمزدہ ہے۔ وَإِنَّ هَذَا لَفِرَاقُكَ يَا ابراہیم، ابراہیم تیری جدائی میں، لیکن ہم صبر کرتے ہیں اور وہی بات کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہتے چزا حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے غزوہ احد میں، اٹھائیے۔ حضرت وحشی بن حرب، فجر کی نماز ختم ہوئی مسجد نبی میں، آپ نے بلند آواز میں کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دین قبول کر لیا، پہچان گئے، کہا وحشی ہو؟ کہا ادھر آؤ، تمہارا اسلام مقبول ہے، بتاؤ میرے چچا کو کس طرح مارا تھا۔ آپ نے پوری تفصیل بتائی۔ یہ صحابہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، یہ کہتے ہیں مجھ سے زندگی میں دو لوگوں کی دو معاملہ ہوا، ایک بہت اچھے آدمی کو میں نے شہید کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بہت بدترین شخص کو میں نے قتل کیا، مسیلمہ کذاب۔ چھوٹا نیزہ رکھتے تھے اور توڑ کر جب چلاتے تھے تو اتنا سچا نشانہ اللہ نے دیا تھا، جو کہتے ہیں نا ناک پر مکھی بیٹھی ہو تو ناک محفوظ ہر صورت میں رہے گی، ایسا نشانہ تھا ان کا۔ تو توڑ کر ویسے ہی انہوں نے نیزہ چلایا، مسیلمہ کذاب جس نے اللہ کے نبی کی زمانے ہی میں نبوت کا جھوٹا بات دعویٰ کیا تھا، اس کو مارنے والوں میں یہ اور ایک صحابی اور تھے جنہوں نے اس کی گردن کاٹی تھی۔ انہوں نے جب امیر حمزہ کی شہادت کا واقعہ بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اسلام مقبول ہے، لیکن تم میرے سامنے نہ آنا، میرے چچا کی یاد رہے۔ بہت زیادہ محبت کرتے تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا سکے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جسے نہ اونگ آئے نہ نیند، جس کو اونگ آئے گی اور نیند آئے گی وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، تمہاری کیا کرے گا؟ یہ شرک کو کاٹنے والی تمام چیزیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا آج سے 100 سال پہلے جتنے لوگ تھے سب کے سب مر چکے ہیں، اور مرنے والا شخص جو ہے وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ایک آڑ بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کس کی ملکیت میں؟ اللہ کی۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کسی چیز کا مالک ہوں تو وہ غلط کہتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا فَلَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے درمیان ذرے کے برابر میں کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ ایک جگہ کیا کہا؟ لا یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی۔ قطمیر کس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ جب آپ کھجور توڑیں گے تو اس کے اندر جو بیج ہوتا ہے اس کے اوپر ایک سفید جھلی نکلتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے قطمیر۔ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اب جب کوئی چیز ہے ہی نہیں کسی کے پاس، وہ خود بھکاری ہے، وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں ہے، سب چیزوں کو اللہ نے اس کو عطا کیا،
تو وہ کسی کو کیا دے گا؟ اللہ نے کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب فقیر ہو۔ اچھا یہ یہیں پر بات نہیں رکی ہے، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 600 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے مدین پہنچے، کچھ نہیں، نہ گھر نہ کاروبار نہ بیوی نہ بچے، لڑکیاں پانی پلانے کے لیے کھڑی تھی، ان کی مدد کی، پانی پلایا، پوچھا کیوں کھڑے ہو، کہا کوئی مرد نہیں ہے، آپ نے، آپ کے پاس فراغت تھی، فارغ رہے وقت تو مدد کر دینا چاہیے، یہ قرآن نے بتایا ضابطہ، مدد کی، اور ایک پتھر کے پاس آ کر بیٹھے، اور جو دعا کے الفاظ ہے قرآن کے وہ پڑھیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے گا میں اس کا فقیر ہوں۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے اگر کوئی مانگے تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں مشرک فقیر سے بھی زیادہ بیوقوف ہوتا ہے، بیوقوف تو ہوتا ہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ابراہیم کی پیروی نہیں کرتے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ بیوقوف ہیں۔ اب ان کی بیوقوفی کی بے شمار دلیلیں دی جا سکتی ہیں، بے شمار دلیلیں۔ ساری خرابیاں شرک میں ہے، ساری خوبیوں کی آماجگاہ توحید ہے، ساری خوبیوں کی۔ مشرک بیوقوف کیسے؟ دیکھیے ایک فقیر کو آپ مشاہدہ کیجئے، کبھی آپ نے کسی فقیر کو فقیر سے مانگتے دیکھا ہے؟ بلکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی دکان پر ایک فقیر کھڑا ہے تو دوسرا ذرا رک جاتا ہے، کیونکہ ایک ساتھ جائیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ $2 کا ڈالر دونوں میں تقسیم ہو جائے، ایک ایک لے لو، تو ذرا سا رک کر چلتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور فقیر اگر مانگ رہا ہے تو اس سے کوئی نہیں مانگتا ہے، بلکہ اس کے بازو میں وہ بھی بچھا کر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھتا ہے یہ خود مانگ رہا ہے، یہ کیا دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، یہ سب فقیر ہیں اور یہ ان سے مانگ رہے ہیں۔ جس کے بارے میں معلوم ہے اس کو کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اس سے مانگ رہے ہیں۔ جس کے پاس ہوتا ہے اس سے مانگا جاتا ہے، اتنی بھی عقل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اللہ سے مانگو، اور کیسے؟ اس خالق ارض و سما سے، کتنے کیسے خزانوں کا مالک ہو، صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیے، لمبی روایت ہے، اس کا آخری ٹکڑا صرف بیان کر رہا ہوں۔ مشرک اللہ کی عظمت نہیں جانتا، مشرک اللہ کے خزانے نہیں جانتا، اللہ کیسا عطا کرنے والا ہے مشرک نہیں جانتا، اسی لیے اللہ کی عظمت و بڑائی، اس کا خزانہ اس کو نہیں معلوم ہے، اسی لیے وہ اس کے در پر، فقیروں کے در پر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا کے تمام انسان آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب اپنی اپنی ضرورتوں کو پورے پیش کریں، اب آدمی کو کہا جائے گا مانگ، تو کیا ایک پلاٹ مانگے گا؟ کوئی نہیں مانگے گا اتنا، وہ تو اتنا مانگے گا کیونکہ جس کے پاس ساری کائنات ہے وہ کہہ رہا ہے مانگ۔ سب ہر آدمی اپنی تمام ضرورتوں کو اگر پیش کرے اور اللہ سب کوئی ضرورتوں کو پورا کر دے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اس کے خزانے میں اتنی کمی ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبا کر نکالیں، ایسے عظیم خزانوں کا رب ہے وہ، اس سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، مشرک اللہ کی عظمت نہیں جانتا، اللہ کیسا دینے والا ہے، بغیر باپ کے، بغیر ماں اور باپ کے مٹی سے آدم کو پیدا کیا، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، حضرت یحییٰ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ہڈیاں گوشت چھوڑ دی، یحییٰ کی ولادت کی خبر دی، صرف وہ یہ نہیں کہ بیٹا ہوگا بلکہ کیا کہا حصورا ونبیا من الصالحین، اس کی صفتیں بھی بیان کی، نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا یحییٰ اور صفتیں بھی۔ اسی سے استدلال کر کے لوگوں نے کہا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے آدمی کو تو علم نہیں ہوتا ہے، اللہ کو علم تھا تو اللہ نے کہا بیٹا ہوگا اس کا نام یحییٰ، لیکن اگر ایک آدمی کو انداز ہے کہ اگر لڑکی ہوگی تو میں یہ نام رکھوں گا، لڑکا ہوگا تو یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے۔ 7ویں دن رکھنا، اس کا تعین کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پہلے سے طے کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے ہی یحییٰ
کی خوشخبری دیتی تھی، تو اللہ ایسا عطا کرنے والا ہے، ایسے خزانوں کا مالک ہے، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ سفارش قیامت کے روز اللہ کے اذن، اللہ کے حکم کے بغیر کون؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں اس سلسلے میں ایسی بدعقیدگی قرآن و حدیث کے خلاف باتیں لوگوں نے مشہور کی ہے، جس کی بنیاد پر لوگ عمل سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، اور غلط عقیدے، جو چیزیں کتاب و سنت میں نہیں ہیں اس کو عقیدہ اور دین بنا لیا۔ عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، اور اٹھائے جانے کے بعد حساب کتاب ہونا، اللہ کے سامنے حاضری ہونا، پوری کیفیت اللہ نے بیان کی ہے، یہ ایمان کی چیز ہے۔ اب ایک آدمی اس کو چھوڑ کر کے دوسری چیزیں مانتا ہے تو اس کا عقیدہ آخرت ہی درست نہیں ہے۔ جیسے کلمے میں اللہ کے سوا کسی کو معبود مانے، قرآن کو محرم مانے، اللہ کا کلام نہ مانے، کچھ چیزیں اس میں اور ایڈ کرے، یہ تمام چیزیں ایمان مکمل نہیں ہے۔ جیسا بتا دی، ایمان کے معنی ہے ماننا، جیسا بتا دیا گیا، جتنا بتا دیا گیا اتنا ماننا، اس کا اتنا تسلیم کرنا۔ آخرت کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں ہمارے یہاں جو مشہور ہے، شے کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، ہمارے یہاں جو مشہور ہے، کسی کے سلسلے میں اگر چلے گئے تو وہ قیامت کے روز اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے تمام مریدین کو جنت میں نہ داخل کروا دیں۔ استغفر اللہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ جنت میں جب تک اپنے مریدین کو نہ داخل کر دیں۔ اللہ کے نبی اپنے پورے خانوادے کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے وہاں کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو، حضرت نوح اپنی بیوی اور بیٹے کو، حضرت لوط اپنی بیوی کو، اللہ کے نبی اپنے چچا کو نہیں بخشوا سکتے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم مجھ سے روز محشر اس حالت میں نہ ملنا کہ کسی کے کاندھے پر اونٹ اور کسی کے کاندھے پر بکری بلبلا رہی ہو، میں وہ تمہارے کوئی کام نہ سکوں گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ قیامت کے روز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اور یہاں یہ عقیدہ دیا گیا کہ یہ لے کر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے حدیث میں وضاحت کی، وَاللَّهِ لَا أَدْرِي وَاللَّهِ لَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ خود بھی جنتی اور اپنے ان تمام جاہل بدعمل گناہ میں ڈوبے ہوئے کسی بھی حالت کے مریدی کو جنت ان کی۔ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے، ایک تھا بڑا نیک، ایک تھا اس سے غلطی بھی ہوتی، یہ اس کو ٹوکتا رہتا۔ ایک روز اس نے کہا کہ اللہ ہرگز تجھ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو موت دی اور اسے جنت میں داخل کر دیا اور اسے جہنم میں۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، جنت اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لیس بِأَمَانِیِّکُمْ وَلَا أَمَانِی، جنت کیا تم کو تمہاری تمناؤں پر ملنے والی ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، سنو کون ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو مؤمن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ نے نام نہیں بتائی، صفت بیان کی ہے کہ کون لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کی۔ یہاں کچھ نہیں، بس آپ اس ایک سلسلے میں لگ جائیے ان کے ہاتھ پر، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس قسم کی بیعت صحابہ کرام کے دور میں، ائمہ اعظام کے دور میں، کسی کے دور میں نہیں تھی۔ اس قسم کی بیعت، ایک بیعت تو ہوتی ہے کہ ہم ایمان لائیں، اور ایک بیعت ہوتی ہے امیر المومنین سے۔ یہ کون سی بیعت ہے؟ اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ جو سلسلے بنائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، کہہ دیجئے میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں ہوں، میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ قیامت کے روز یہ جو کہتے ہیں کہ ہم سفارش کرا لے جائیں گے، کتنا ہولناک منظر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اللہ کے جناب میں تمام لوگ کھڑے ہوں گے،
50,000 سال حدیث میں آتا ہے کھڑے رہیں گے، بالکل حیران و پریشان ہو جائیں گے، اہل ایمان جمع ہوں گے اور کہیں گے اللہ آج جتنا غضبناک ہے کبھی اتنا غضبناک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ختم کرنے کے بعد قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہیں ارشاد فرمایا والارض قبضتہ جمیعا یوم القیامہ والسماء مطویات بیمینہ، اللہ ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور ارشاد فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے دنیا کے جبار، کہاں ہے دنیا کے متکبر، انا الملک، میں ہوں بادشاہ، کسی کی زبان نہیں کھلے گی۔ ایسا خوف کا عالم ہوگا اللہ کے غضب سے کہ اللہ غضبناک ہے، اگر ابھی پکڑ کے لیا، ابھی کسی عمل پر اگر گرفت کر لی اور فیصلہ سنا دیا تو ہم تو، کیونکہ اس کے آگے کوئی عدالت نہیں، اس کے آگے کہیں کچھ نہیں، سب لوگ مل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ اللہ کی جناب میں گزارش کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارا معاملہ فرمائے، ہمارا حساب کتاب یہ کہنے کے لیے فیصلہ فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنہیں اللہ نے خود بنایا، پہلے انسان، کہیں گے یہ تمام انبیاء کے باپ، تمام صلحاء، تمام صحابہ، تمام اولیاء کے باپ، مرید نہیں، سب کے باپ، کیا کہیں گے آج اللہ جتنا غضبناک ہے کبھی نہیں۔ مجھ کو اپنی وہ غلطی یاد آتی ہے کہ میں نے درختوں کا پھل کھانے سے اللہ نے روکا تھا، حالانکہ اس کی وضاحت وہ نسیان کی بنیاد پر ہوا تھا آپ سے، اور آپ نے توبہ بھی کی، اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، لیکن کہے گی کہ اگر اللہ آج پوچھ لے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ نبی کہہ رہے ہیں، یہ کالے پیلے جن کے بارے میں معلوم نہیں کہ ان کے رات و دن کیسے گزرتے ہیں، اچھا کون ولی ہے یہ آپ نے کیسے طے کیا؟ کسی کی ولایت کا تعین آپ نے کیسے کیا؟ یہ دیکھیے، یہ ایسے ویسوں کا مجمع نہیں ہے، یہ سادات اولیاء، اللہ کے نبی کے ساتھی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ سادات اولیاء، اولیاء کے سردار ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کا ان کے پیروں کی دھول کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ ایک کھجور صدقہ کرے تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا اپنے کلام میں، اللہ کے نبی نے احادیث میں بشارت دی۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا ان کے بارے میں کیا رائے ہے، پھر ایک دوسرے آدمی کا گزر ہوتا ہے، اللہ کے نبی ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی سے پہلے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ سماج اور معاشرے کا انتہائی قابل احترام شخص ہے، اگر کسی مجلس میں جائے تو ہٹو بیٹھو، اس کو بہترین مقام دیا جائے، کوئی بات کہے تو بڑی توجہ اور انہماک سے سنی جائے، اس کا مشورہ قبول کیا جائے، اور کہیں رشتہ بھیجے تو رشتہ مان لیا جائے۔ کون سے معاشرے کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کی۔ کون گواہی دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام۔ اس کے بعد دوسرے ایک آدمی کا گزر ہوا، اللہ کے نبی نے ان سے بارے میں پوچھا تو کہا اللہ کے رسول بالکل عام سے آدمی ہے، کسی مجلس میں جائیں تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، کوئی توجہ بھی نہ کرے، بات کہیں تو بڑی اہمیت نہ دی جائے، مشورہ دے تو مشورہ نہ قبول ہو، کہیں رشتہ لے جائیں تو رشتہ نہ قبول کیا جائے۔ یہ اس سماج اور معاشرے کی بات ہے جو انسانی تاریخ کا سب سے بہترین سماج اور معاشرہ صحابہ کا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ پہلا شخص اگر اس سے پوری روئے زمین بھر جائے تو اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے اس ایک شخص کے مقابل۔ اللہ کے نزدیک کون تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا بعض لوگ جن کو تم اپنے دروازوں پر کھڑا کرنا گوارا نہ کرو، اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرے۔ نہیں جانتے لوگ کہ کس کے اندر کون سی خوبی ہے، کون کس عمل کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہوتا ہے، بعد میں حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے شب معراج تمہارے قدموں کی چاپ سنی۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں یہاں دنیا ہی میں فیصلہ کر رہے ہیں کس حالت میں کس کی موت واقع ہوئی، کون کس کے بارے میں فیصلہ فرما رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام آخرت کے خوف سے رو رہے ہیں۔ خیر حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم لوگ نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ کہیں گے میں نے تو اہل ایمان کو چھوڑ کر ساری دنیا کی غرقابی کی دعا کی تھی، اللہ اگر آج پوچھ لے گا تو
تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ مجھ کو 3 جھوٹ یاد آتا ہے، حالانکہ اس میں سے ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ نے اپنے مفاد کے لیے کہی۔ 2 تو قرآن میں اللہ نے نقل کیا ہے کہ آپ نے بتوں کو توڑا، جب قوم نے پوچھا بل فعلہ کبیرہم، کہا یہ بڑا ہے نا، کسی نے کیا ہوگا، کسی بات پر جھنجھٹ ہوئی ہوگی، کسی نے توڑ پھوڑ دیا، اسی سے پوچھ لو۔ آپ توحید سمجھانے کے لیے آپ نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ ان کا پلٹ کر کے سوال کرنا تھا کہ وہ بولتے ہی نہیں ہے، وہ سنتے ہی نہیں ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، توڑ پھوڑ کے کوئی چلا گیا تمہارا کریں گے۔ دوسری چیز جب آپ سے کہا میلے میں جانے کے لیے تو کہا فنظر نظرتم فی النجوم، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف، کہا رات بہت بھیگ گئی، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ آپ اور آپ کی اہلیہ جب ہجرت کی آپ نے حضرت سارہ کے ساتھ، تو بادشاہ نے جب آپ کو پکڑا تو کہا تمہارا رشتہ کیا ہے؟ تو بادشاہ جو تھا میاں بیوی کا اگر رشتہ رہتا تو گرفتار کر لیتا، بہن بھائی رہتا چھوڑ دیتا، بڑا عجیب تھا معاملہ اس کا۔ تو آپ نے کہا ہم لوگ بہن بھائی ہیں۔ حضرت سارہ نے جب پوچھا تو کہا کہ ہم ہی تو ایمان والے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اللہ آج اگر پوچھ لے گا تو میں کیا جواب دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے ایک قتل ہو گیا تھا، حالانکہ قتل خطا تھا وہ، اللہ آج پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب آگے بڑھائیں گے، آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ یہاں پر بھی وہ معاملہ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں جھوٹ اور فساد، بدعقیدگی بیان کی جاتی ہے، قرآن و سنت کے خلاف، عقیدہ آخرت کے خلاف بات کہی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نہیں کہیں گے کہ میں ہوں، سب کو بخشوا لوں گا، نہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں جاؤں گا عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا اور ایسی اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کروں گا کہ کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اسی دن میرے دل میں القاء کرے گا، ڈالے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اٹھاؤ، سر کو اٹھاؤ، مانگ میرے بندے۔ اللہ رب العالمین سے میں سفارش کروں گا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ اجازت دے گا۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفر اللہ، کھڑے ہو جائیں گے، ڈٹ جائیں گے، اللہ اجازت دے گا اللہ کے نبی کو۔ پڑھیے قرآن، پڑھیے حدیث، اور جتنے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دے گا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ان کا جنت میں جانا اللہ طے کر دے گا، اس کے بعد کہے گا ان لوگوں کی سفارش کرو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بس سلسلے میں لگ جاؤ، ان کو ہدیہ تبرک پیسہ دیتے رہو، اپنے عقیدے اور دین کی سوداگری کرتے رہو، یہ خود جائیں، اس کی کیا ضمانت؟ اللہ جس کو چاہے گا بھیجے گا۔ یہ نہیں جانتے عقیدہ آخرت، 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوگا۔ اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کون سے بات کر سکے؟ کیوں؟ جس کی آپ سفارش کر رہے ہیں وہ جانے لائق ہے؟ ذرے برابر اس کے عمل سے تم واقف ہو؟ جانتے ہو تنہائی میں مجلس میں اس نے کیا 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 ہے؟ یہ دیکھیے، وہ جانتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے، ہر چیز، اور اس کے علم میں کسی چیز، اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، آگے اور پیچھے سب جاننے والا ہے، ان کا انجام اور یہ کیا کر کے آئے یہ سب جانتا ہے رب العالمین۔ تم جانتے ہو کسی کے بارے میں؟ ایک آدمی تنہا اپنے روم میں چلا گیا، آپ کے پاس سے ہٹ گیا، آپ نہیں جانتے اس کے بارے میں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں سفارش کروں گا سب کی، وہ کتنا بڑا مجرم ہے؟ اللہ رب العالمین کیا کس انداز میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، اور اس کی
وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم، اور اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ عرش اور کرسی، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عرش اور کرسی کتنے بڑے ہیں۔ اللہ نے جو عرش منزل الذی، اللہ تعالیٰ نے کہا وسع کرسیہ السماوات، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ عرش اور کرسی کی وسعت کے بارے میں آتا ہے، یہ زمین اور آسمان اس کا حجم کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہمارے یہاں جو سائنس کہتی ہے، جو علوم کہہ رہے ہیں کہ ایک سیارہ ایسا بنایا جائے جو نوری سال کے حساب سے سفر کرے۔ اور نوری سال کس کو کہتے ہیں؟ نوری سال کہتے ہیں روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر کرتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر کرتی ہے۔ تو ایک سال میں جتنی دور تک کہ روشنی سفر کرے گی اس کو کہا جاتا ہے ایک نوری سال۔ اگر ہم ایک سیارہ بنائیں اور اس میں ایسی توانائی داخل کر دیں کہ وہ مستقل سفر میں رہے، تو آج کے دور کے فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ وہ سیارہ کائنات کے گرد یعنی جب پورا ایک راؤنڈ کرنا چاہے گا تو اس کے لیے 1200 خرب سال لگیں گے اس کو۔ اور اس کے بعد ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس دوران کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اس لیے ہمارا یہ تصوراتی سیارہ مسلسل سفر میں رہے گا۔ سورج کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا حجم دنیا سے 5 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کے قریب ایک سیارہ ہے بیٹل گیز، اس کے حجم کے یہ عمل عالم ہے کہ اس میں 5 کروڑ سورج سما جائیں گے۔ اس کے قریب ایک سیارہ ہے جنٹیلا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں 5 لاکھ بیٹل گیز سما جائیں گے۔ اور ذرا سا یہ میں ایک معمولی سا، یہ میری بات نہیں ہے، آج کے دور کے سب سے بڑے ماہر فلکیات سر جیمس پوری اپنی تحقیقات میں لکھتا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ مولانا آیت اللہ مشرقی سے ایک ملاقات میں اس نے بتایا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اس کائنات کے ان سیاروں قریب جو نظر آتے ہیں ان کے اوپر غور کرو تو ہماری زمین کی حیثیت اس کائنات میں صرف ایک نقطے کی ہے بس۔ اب اسی پر ذرا سا وہ حدیث پڑھ جائیے کہ اللہ کے نبی نے کہا آخری جنتی کو جو جنت اللہ دے گا تو کتنی بڑی دے گا، اس دنیا سے بھی بڑی، اور وہ ایک موتی میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب اس کو اس جنت کے بارے میں کہے گا تو وہ کہے گا بادشاہ ہو کر کے یقین نہیں آئے گا، اللہ تو بادشاہ ہو کر کے مذاق کرتا ہے، ایسی وسیع وریث جنت اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب ذرا سا یہ اتنی چیزیں غور کیجیے، اب دیکھیے عرش اور کرسی کیا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی۔ تو میں نے بہت اختصار سے کام لیا، کچھ چیزوں پر ذرا تفصیل سے میں نہیں کہہ سکا، علم وغیرہ پر انشاءاللہ کسی بھی جگہ رک کر کے کہوں گا۔ بس یہ آخری بات کہوں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ عرش کا حجم اتنا بڑا ہے کہ اگر اس زمین ساتوں آسمان زمین یہ تمام کو اگر ایک میدان میں رکھ دیا جائے تو ایک انگوٹھی کی جیسی حیثیت ہوگی، تو اس کی حیثیت کرسی کے اندر وہ ہوگی۔ اور کرسی کے سامنے عرش کا حجم یہ ہے کہ جیسے کوئی ڈھال میں رائی کا ایک دانہ ڈال دیا جائے، ایسی عرش اور کرسی کا مالک ہے وہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اتنی عظیم عرش اور کرسی کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ۔ واللہ اور اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کتنی معمولی مخلوق ہو، تمہارے لیے تم کو تھامنا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنا، تمہاری تمام چیزوں کو جاننا کچھ نہیں، اسی کے سامنے جھکو۔ وہی ذات اقدس ہے، وہی ہے
قوت و اختیار کا مالک وہی ہے پورا کرنے والا۔ لوکتاتا ہے وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا بلند اور بہت بڑا ہے، اس سے بڑا نہ کسی کو مانا جائے، نہ اس کی بلندی نہ اس کی بڑائی میں کسی کو ساجی اور شریک کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین شرک سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین اپنی عظمت، اپنی بڑائی، اپنی کبریائی اے اللہ ہمارے دل میں راسخ کر دے۔ اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے رب العالمین، تو سننے والا ہے۔ اے اللہ جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو صرف تیرے سامنے اٹھائے، سجدہ ریز ہوں جب عبادت کریں تو صرف تیری کرے۔ اللہ کبھی اس پیشانی کو کسی اور کے سامنے نہ جھکائے، ان ہاتھوں کو کسی اور در پر نہ اٹھائیں۔ اللہ تنہا صرف تیری عبادت کریں، صرف تجھ سے مدد مانگے رب العالمین۔ شرک و جلی، شرک و خفی سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ اللہ تیری بڑائی اور کبریائی دل میں راسخ کر دے، شعور بندگی عطا فرما رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔